ہمارے گاؤں میں ایک مفت خور آدمی تھا۔ ایک دن صبح صبح اس کو ملنے کے لیے دوسرے گاؤں سے کوئی شخص آیا۔ اس نے اس مفت خور آدمی کا پوچھا۔ اس کے پڑوسی نے اس کو جواب دیا کہ جناب آپ میرے پاس تشریف رکھیں، دراصل ان صاحب کے ناشتے کا ٹائم ہے اور وہ گاؤں میں ناشتہ کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ اس صاحب کو اس کی بیوی سمیت سارا گاؤں جب دیکھتا تو فوراً یہی منہ سے نکلتا کہ آ گیا مفت خورا۔ اس کی بیوی سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ کا شر تاج کیا کرتا ہے تو وہ بیچاری اکثر اوقات یہی کہتی، کیا بتاؤں، کبھی کچھ کرتا ہے تو کبھی کچھ کرتا ہے۔ اور تو اور ایسے مفت خور تو سہاگ رات کو بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو منہ دکھائی تک نہیں دیتے۔ اگر وہ تقاضا بھی کرے تو یہ کم بخت یہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا تم مجھے منہ مت دکھانا، اور اس بیچاری سے ساری عمر سوکھے منہ ملتے رہتے ہیں۔ مفت خور کا نفسیاتی تجزیہ بہت ضروری ہے۔ یہ بہت سی چیزوں سے شعوری اور لاشعوری طور پر متاثر ہوتے ہیں، مثلاً جلتی ہوئی آگ، اٹھتا ہوا دھواں، سجے سجائے شامیانے، دیگ اور چمچوں کی آواز، پھولوں سے آراستہ کاریں، اور تو اور ان کی حصے مفت خوری میت کو دیکھ کر بھی جاگ اٹھتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مفت خوری کے لیے مختلف لوگوں کے اپنے اپنے طریقہ واردات اور ہتھیار ہیں۔ جیسے کچھ لوگ قانون کو ہتھیار بنا کر مفت خوری کرتے ہیں، مثلاً پولیس والے، یعنی یہاں قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی جیب تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ میڈیا والے قلم، مائک اور کیمرے کے ذریعے مفت خوری کرتے ہیں۔ آج کل کچھ ماڈرن مفت خور لوگوں کا طریقہ واردات بھی جدید ہے۔ مثلاً اگر ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد آپ کا دوست موبائل میں مصروف ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ کھانے کا بل آپ نے ہی ادا کرنا ہے۔ مفت خوری سے محکمہ تعلیم بھی مبرہ نہیں ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ جامعات نو میں مفت خوری کے جدید ترین اصولوں پر مبنی سیمیسٹرز رواں ہیں۔ ان یونیورسٹیز کے کچھ پروفیسرز طالب علموں اور اسکالرز سے مفت خوری کے فوائد حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کماش کے پروفیسرز انتہائی پروفیشنل ہوتے ہیں۔ اس مخصوص ذہنیت کے کچھ پروفیسر چونکہ لامحدود حد تک محقق بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے تحقیق کر رکھی ہوتی ہے کہ فلاں علاقے کی فلاں سوغات مشہور ہے۔ یہ طالب علم اور اسکالرز سے دعوتیں کھا کھا کر اپنے یورک ایسڈ اور کولیسٹرول میں گناہوں اور بیماریوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور پھر ٹیسٹ بھی فری کے چکر میں کسی اسٹوڈنٹ کی لیبارٹری سے ہی کراتے ہیں۔ یاد رہے، اسٹوڈنٹس کی لیبارٹریاں ان کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں۔ ایسے پروفیسر حضرات سگریٹ نوشی کے لیے بھی نوشوں اور نوشیوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ مرزا نوشہ کی طرح انہیں قرض کی مے نہیں پینی پڑتی۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے پروفیسروں کا دنیا میں آنا بھی اسکالرز اور طالب علموں کو ہی جھیلنا پڑتا ہے۔ ان کے جنم دن پر پیش کرنے کے لیے کیک اور پھول بھی اسٹوڈنٹس کو ہی دینے پڑتے ہیں، جبکہ کیک گیو اینڈ ٹیک کا ذریعہ ہوتا ہے اور پھول ایک دوسرے کو پھول بنانے کی علامت ہوتی ہے۔ یہی پروفیسرز اپنی زبردستی کی کتابیں زاروں قطار چھپواتے ہیں اور طالب علموں کو حکماً فروخت کرتے ہیں جو وہ زار و نزار خریدتے ہیں۔ ادب میں کچھ مفت خورے بابے بھی پائے جاتے ہیں جو مسلسل کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ وہ مخصوص خواتین کو خصوصی پیکج پر کتابیں اور مقالے وغیرہ بھی لکھ کر دیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خواتین اور بابے دونوں میں ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ طرفین میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام مفت ہو رہا ہے۔ ایسی مخصوص خواتین بہت بابا اسپیشلسٹ ہوتی ہیں۔ بلا شبہ ان کا تجربہ
PhD बाबे आलो जी के बराबर ही होता है। ऐसी खवातीन इन दादों की दिलदादा होती हैं। ये दादे दादागिरी करें या ना करें, दस्त बदस्तगिरी ज़रूर करते हैं। इस तरह की खवातीन बाबों की सोहबत में रहती हैं। हालांकि पहले यही सुना था कि मर्द अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, मगर अब ऐसी खवातीन भी उनकी सोहबत से पहचानी जाती हैं, बल्कि जानी जाती हैं। ये नज़ाई बाबे ऐसी खवातीन से फिट होकर इनको कहीं ना कहीं फिट करवाने की कोशिश भी करते हैं। बेशक मुआशरा और महकमे इनको दुरफिट करते रहें। ऐसे बाबों ने हर जगह परागंदगी फैलाई हुई है, जिसमें वैसे परा का साबका फालतू ही है। कहा जाता है कि सांप 100 साल बाद बंदा बन जाता है, मगर अफसोस कि ये ऐसे बाबे 100 साल बाद भी बंदे नहीं बनते। मुफ्तखोरों का तोड़ भी एंटी मिसाइल की तरह कई लोगों के पास है। मसलन खाने में ख्वाब आवर या जलाब आवर अद्वियात की मिलावट करने का रवाज भी मौजूद है। हमारे एक दोस्त को उसके अहबाब पकड़कर होटल ले गए और खाना खिलाने पर इसरार किया। वो दोस्त गुज़ीदा दोस्त होटल के काउंटर पर कुछ कह के वापस उन मुफ्तखोरों के पास आकर बैठ गया। अचानक होटल की इंतज़ामिया ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर जाकर अहबाब ने उनसे पूछा कि आखिर तुमने होटल वालों से क्या कहा था। उसने कहा कि मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था कि भाईजान, क्या आपने हमारे भांडे भी रखे हुए हैं। अगर गौर किया जाए तो मुफ्तखोरी की फहरिस्त और दायरा असर बहुत वसी है। वज़ीर से लेकर फ़कीर तक सारे किसी न किसी तरह मुफ्तखोर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़कीर बजरिया मांग खाता है और वज़ीर बजरिया डांग खाता है। घरेलू ज़िंदगी में भी मुफ्तखोरी की मिसालें मौजूद हैं। औरत ये समझती है कि मैं खाना पका कर रखती हूँ और ये मुफ्तखोर बैठकर खा लेता है, जबकि मर्द समझता है कि मैं कमा कर लाता हूँ और ये घर में बैठकर खाती है। अगर देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह सच्चे मुफ्तखोर हैं। अलबत्ता मियाँ और बीवी की उस कहानी में वो मियाँ और बीवी जो दोनों कमाने वाले हैं, वो दोनों बराबर के मुफ्तखोर हैं।